بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عید الفطر سے پہلے مردے کیوں روتے ہیں؟ جن کا کوئی اپنا اگر فوت ہو چکا ہے تو ایک بار یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، پھر مردے کیوں عید آنے پر روتے ہیں، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کا پہلا دن عید الفطر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے، آسمانی منادی ندا دیتا ہے، اے مومنو اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید الفطر کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ دن وہ ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی شباہت ہے۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو، جس دن قبروں سے نکل کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو، اور اپنے گھروں میں واپس آتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت وحشت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے خدا کے بندو، سب سے بڑھ کے چیز جو روزے دار مردوں اور خواتین کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے، وہ یہ فرشتے کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے، اے بندہ خدا، مبارک ہو، جان لو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادات کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے، خدا کی یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے اور دنیا اور آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کا دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں، یہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ صدقہ فطر قبول فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو مال عطا فرماتا ہے، پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرما دے۔ اس لیے عید کے دن پہلا کام صدقہ الفطر ادا کرنا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقہ الفطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری خوشی مسلمانوں کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ہے۔ رمضان المبارک میں محبوب کی خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات ہے عید کی نماز، اس لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لیں، پاک صاف ہو جائیں، اپنے لباس میں سے جو اچھا ہو وہ زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کر کے منہ کو معطر کریں، جو عطر میسر ہو وہ لگائیں، سرما اور امامہ سے زینت حاصل کریں، شکر کریں۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی۔ بس جس کی رمضان المبارک میں بخشش ہو گئی، اس کی عید تو خود ہی ہو جاتی ہے، اور جو رمضان المبارک میں محروم رہا وہ لاکھ خوشیاں اور مستیاں کر لے، اس کی کوئی عید نہیں۔ عید کا دن شکر کا دن ہے، قناعت اور استغنا کا تاج پہنے، قبر کی مٹی کو یاد رکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں، یہ دنیا ان کے قدموں پر گرتی ہے۔ عید کا ایک دن بھی گزر جائے گا، چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ کر اپنی غریبی اور فقیری کو داغدار نہ ہونے دیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے، عید کا دن ہوتا ہے، ایک بہت ہی پرمسرت موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان میں ان پر سے ہٹاتا ہے، وہ واپس سے ان پر ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس قید خانے سے نکال دیا جائے، تو ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی اور رمضان ہی میں ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹایا گیا تھا، تو جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف ہوئی تھی، یہ سب رمضان کی برکت سے ہوتی ہے،
جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ان کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جو قید میں ہوتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے وہ ہم کو بتا دی۔ اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوں، جب ہمارے یہاں ایک خوشی کا ماحول ہو، تو اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں ان کے لیے اِیصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم جب خوش ہوں، ہماری خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح کھانا کھاتے تھے، ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہ کسی خوشی میں شریک ہیں، اور نہ ہی وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، نہ ہی انہیں عید کی خوشی کا کوئی موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس خوشی میں مصروف ہو کے ایسے بے پرواہی نہیں برتنی ہے کہ ہم اپنی موت کو بھول جائیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ رمضان کے بعد جیسے عید آتی ہے تو لوگ گھومنے جاتے ہیں، پھرنا شروع کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے شیاطین کی بجائے ہمیں آزادی مل گئی ہے، اور وہ بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان تو ختم ہو گیا، جیسے اللہ رمضان میں ہم کو دیکھتا تھا ویسے ہی رمضان کے بعد بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم اعمال کرتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد بھی کرتے رہیں، تاکہ ہمارے اچھے اعمال کا پلڑا باری ہو جائے۔ ایک سوچ ہم لوگوں کو بنانی چاہیے کہ اگر ہم ہر خوشی اور غم میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کو اِیصال ثواب کریں گے، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ایسی موت نہ ملے کہ رمضان بھر تو سکون رہے، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہمیں ایسی موت اللہ سے مانگیں جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہوں، ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب نافذ نہ کیا جائے۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات خوشی میں مصروف ہو کر غفلت ہو جاتی ہے، اور زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، کچھ مضائقہ نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ یہ لازمی اور ضروری ہے، یہ درست نہیں۔ اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر لعن طعن کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا یہ درست نہیں۔ اس حوالے سے احتیاط لازم ہے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، اس میں خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی۔ ہم نے جی لگا کر مہینے بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو یاد الہی میں بسر کیا۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی یکم شوال کا دن ہمارے لیے فرض خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا، اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعتوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی، تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اسی لیے اس دن کو انعام و کرام کا دن کہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا باعث ہے، لیکن مردے کیوں روتے ہیں کہ کبھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو یہ اتنی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے۔
اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ رمضان میں انتقال جس کا ہو جائے تو رمضان المبارک کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے سوال جواب نہیں ہوتے اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گنہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا، جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن سے ہی، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، فوراً ہی اس طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے جیسے پورا سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے تھے۔ عذاب میں وہ لوگ پھر ملوث ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے اور اسے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لے تو پھر وہ دوبارہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، بشرط یہ کہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا کہ ان کو 2، 4، 6 مہینے سزا ہو گئی، بس اب ان کے اوپر سزا نافذ نہیں ہوگی، پھر رمضان کی برکت سے ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا، تو اب اگر اللہ نے چاہا تو ان پر کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ گنہگار ہے، مثلاً کوئی ایسا بندہ جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں، جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں تھا، کفر و شرک کا مرتکب ہوا، تو اگر اللہ نے چاہا تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا، اور اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا، رمضان کے بعد بھی نہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، جو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہوتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو رمضان میں بند کر دیے جاتے ہیں، رمضان کے جانے سے وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب ختم۔ رمضان کے جانے سے اہل قبور یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر سے عید آئے گی، اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ رمضان کے آخری عشرے میں جب ہم اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین مسلم امہ کے لیے یہ جملہ کہیں کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے خوبصورت اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔